نبی نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا لو ہدانا رجل واحدا منکم، اے علی اگر تیری کوششوں سے، اگر تیری دعوت سے ایک آدمی بھی توحید پر آ جائے، ایک آدمی بھی کتاب و سنت پر آ جائے، ایک آدمی بھی صراط مستقیم پر آ جائے، لخیر من حمر النعم، سرخونٹوں سے بہتر والی بات تیرے لیے بنے گی، تیرا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی ہے توحید پرست اہل حدیث بنا، اب انہیں شادی کریں گا، اس کے 4 بچے، پھر انہوں بڑے ہوں گے، انہوں شادیاں کریں گے، ان کے 4 5 10 بچے، ایک آدمی سے پورا خاندان پریوار بنے گا۔ تو ایک آدمی کو توحید پرست بنیں گا، آگے قیامت تک کئی پیڑھیاں توحید پرست بنیں گی، تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ مت سمجھ میرا بھائی کہاں تو بھی جانے میں اکیلا جنت میں گیا تو بس، میرا شوہر کہاں تو جانے میں اکیلے رہا تو بس، میری بیوی جہنم میں جانے میں اکیلا توحید پرست رہا تو بس، ایسا مت سمجھیے۔ اللہ کے واسطے بلغوا عنی ولو آیا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر والوں کو توحید سمجھانا، توحید بتانا، آپ کے خاندان والے، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے رشتہ دار، تمام لوگوں کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یاجوج و ماجوج کو دنیا سے ہٹا دے گا، مٹا دے گا، اس کے بعد چھٹی نشانی اس دنیا میں پے در پے ایک کے بعد دیگرے یہ 10 بڑی نشانیاں ایک کے پیچھے ایک آتی جائیں گی۔ اس کے بعد جو نشانی آئے گی وہ آسمان سے ایک خطرناک دھواں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے 10 نمبر آیت میں فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اے لوگو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک بھیانک دھواں لے کر تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ آسمان میں دھواں آنا شروع ہوگا۔ کیسا دھواں؟ آج تک دنیا وہ دھواں دیکھی نہیں، کبھی اس کے بعد دیکھتی بھی نہیں۔ خطرناک دھواں آسمان سے آ جائے گا، ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا۔ وہ آگ کا دھواں نہیں، اللہ کی قدرت کا دھواں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے سامنے کھڑا ہوا آدمی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گا، اتنا دھواں طاری ہو جائے گا، ساری دنیا میں دھواں بھر جائے گا۔ اس دھواں سے مومنوں کو زکام ہوگا، سردی ہوگی، زکام ہوگا، کافروں کے چہرے کو یہ دھواں مسخ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ دھواں جب دنیا میں رونما ہوگا، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کام نہیں آئے گا، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، تمہارے نیک اعمالوں کو اللہ قبول کرنا آسمان میں اٹھانے کے عمل کو بند کر دے گا۔ بادروا بالاعمال الستہ، 6 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، آسمان میں نیکیوں کے دروازوں کو اللہ ابھی بھی کھلے رکھا ہے۔ وہ 6 چیزیں جب آئیں گی، آسمان میں جو نیکیاں پہنچائی جاتی ہے فرشتوں کی مدد سے، وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی نیکی کوئی نیک عمل اللہ کے پاس نہ پہنچایا جائے گا، نہ اللہ اس کے نیکیوں کو قبول کرے گا۔ آج موسم ہے نیکیاں کرنے کا، کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے یہ دخان، یہ دھواں کئی دنوں تک رہے گا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون، اس وقت انا مؤمنون، اس وقت لوگ دعا کرنے لگیں گے اے ہمارے پروردگار یہ دھواں آسمان سے نکال لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک نبی کی بیوی، نبی کے تمام بچے، نبی کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ، اماں خدیجۃ الکبریٰ، ان کے پیٹ سے نبی کی ساری اولاد، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، 6 بچے، ایک بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، باقی کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا 3 سال کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، چاچا ابو طالب کا انتقال، چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال۔ اللہ کے نبی نے اسے عام الحزن کہا، غم کا سال، میرے لیے غم اور طوفان کا سال، پریشانیوں کا سال، بہت زیادہ مجھے میرے دل کو غم پہنچانے والا سال، میرے لیے آزمائش کا سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت 3 سال تک مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کھانا پانی بند کر دیا تھا، مکے سے کوئی راشن نہیں ملتا تھا۔ اندازہ لگائیے 3 دن ہمیں پہاڑوں کے وادیوں میں، عرب کی دھوپکالے کے موسم کی دھوپ بھی ویسی کڑک، سردی کے موسم کی سردی بھی ویسی کڑک، رہنے کے لیے مکان نہیں، ایک دن جاگو نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 3 سال کیسا بتائے ہوں گے، ذرا سوچ کر دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانا خالی ہو گیا، کھجور کی گھٹلیاں چوس کر ہم نے کئی دن بتائے، کھجور کی گھٹلیاں بھی ہم نہیں چھوڑتے تھے، اسے چوستے تھے، جب اس کے اندر کا مغز بھی ختم ہو گیا تو ہم لوگ درختوں کے پتے چبا کر زندہ تھے۔ ہماری عورتوں کے کھانے جب بند ہو گئے، عورتوں کے سینے سے دودھ خشک ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی دودھ کے لیے بل بلا کر روتے، شیب ابی طالب کی گھاٹی رات کے سناٹے میں معصوم بچوں کی چیخوں سے گونجا کرتی تھی، اور مکے والے رتی بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں پتے کھانے کی وجہ سے ہم کو باتھ روم بھی سیدھا نہیں ہوتا تھا، جیسے بکریاں میڑگیاں ڈالتے ہیں ہم ویسے میڑگیاں کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے کسی کو چمڑے کا ٹکڑا ملتا اللہ کا شکریہ ادا کر کے پانی میں بھگو کے 8-10 دن تک، مہینے تک اسو کے چمڑے کو پانی میں بھگا کر چوسا کرتے تھے، اور ہم کو بھوک کی شدت سے آسمان میں دھواں نظر آتا تھا، جبکہ اللہ کی قسم اس وقت آسمان میں کوئی دھواں نہیں ہوتا تھا، ہماری بھوک کی وجہ سے آسمان میں ہماری آنکھوں کو دھواں نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ تکلیفیں، یہ سارے شدت صحابہ کی دیکھے، ہاتھ اٹھا کر مکے والوں کے لیے بد دعا کیے، اے اللہ ان مکے والوں پر ایسا قحط نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک تو کنٹینیو قحط اتارا تھا، اے اللہ میری بد دعا ہے ان مکے والوں پر ایسے ہی کنٹینیو 7 برس تک قحط اتار۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، بخاری کی حدیث ہے یہ، مکے والوں پر 7 برس تک قحط ٹوٹا تھا، کوئی اناج نہیں آتا تھا مکے کو، مکے کے آزو بازو سرزمینوں کے پوڑیاں خشک ہو گئی تھی، کھانے ترستے تھے، پینے ترستے تھے مکے والے۔ آئے نبی کے پاس، ہمیں کلمہ پڑھ لیتی، 100 جنے مسلمان ہو جاتی، اللہ کو بولو بارش اتارو کنا، اللہ کو بولو کھانا دیو کنا، ہم نہ معلوم ہوا ہمیں تم نہ ستانے سے تمہاری بددعا یا لگی سو، تمہاری بددعا لگی سو معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، 7 برس کے بعد تم فراوانی دیکھو گے، 7 برس سے پہلے نہیں دیکھو گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کسی کے دل کو نہ دکھایا کرو، کسی کے دل کو نہ تڑپایا کرو، اگر وہ لوگ آپ کے حق میں بد دعا کر دیں گے پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے لائق کے رہیں گے نہ آخرت کے لائق کے رہیں گے۔ کسی کے دل کو ستایا نہ کرو، جانے انجانے میں آپ سے کوئی تکلیف ہو گئی معافی مانگ لو، کسی کے پیسوں کی آس میں، کسی کی پراپرٹی کی آس میں، مکانوں کی آس میں کسی حقداروں کے حقوق کو نہ مارا کرو، کسی انسان کے دل کو نہ دکھایا کرو۔ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ہم لوگ، بیواؤں کا مال کھاتے ہیں ہم لوگ، ڈرنا چاہیے اگر یہ یتیم بچے، اگر وہ بیوہ عورتیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں بد دعا کریں گے، اللہ اکبر، ایسے ظالموں کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان اللہ بنا دے گا۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ دھواں چلا جائے گا کئی دنوں کے بعد، جب دھواں جائے گا ایک دوسرے دیکھیں گے، کافروں کے منہ کالے پڑ گئے ہیں، مسلمانوں کو صرف زکام ہوا ہے۔ 7ویں نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، زمین بہت بڑے بڑے جگہ سے، بڑے بڑے حصے سے، دنیا کی زمین 3 مقامات سے ایک بڑے حصے کو لے کر زمین اندر دھس جائے گی، 3 جگہ سے خسوف ہوگا۔ خسوف کسے کہتے ہیں؟ زمین کو اندر دھسا دیا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص کی 81ویں آیت میں کہتا ہے، 81 آیت، 81 نمبر آیت،
فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم آج کے دن زمین کو دھسائیں گے، زمین کے پرتوں کو بھی زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ چھوٹا زمین کا حصہ ہمیں، بہت بڑا حصہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، 10 آیات، جب تک 10 نشانیاں دنیا میں نہیں آئیں گی، فذکر منھا، اللہ کے نبی اس میں سے بیان کرتے ہیں ثلاثۃ خسوف خسفل، 3 جگہ سے زمین اپنے اندر بڑے بڑے حصے کو لے کر دھس جائے گی، وخسف المشرق، زمین مشرق کے بہت بڑے حصے کو زمین اندر دھس جائے گی، وخسف المغرب، مغرب میں ایک بہت بڑی زمین اندر دھس جائے گی، وخسف من جزیرۃ العرب، اور عرب کے اندر ایک بہت بڑی زمین اندر دھس جائے گی۔ مشرق میں شمالی امریکہ، امریکہ کے شمالی حصے اندر زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ مغرب کا حصہ، جاپان کا حصہ، اللہ جاپان کے اندر بہت بڑی زمین کے اندر دھسا کے رکھ دے گا۔ اور جزیرہ عرب، سعودی عرب، جزیرہ عرب کے جتنی بڑی زمین ہے، اس کی کون سے کونے کی کون سے حصے کی زمین اللہ زمین کے اندر دھسائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جزیرہ عرب کے اندر خسوف، بہت بڑا قصف ہوگا، بہت بڑی زمین اندر دھسا دی جائے گی۔ اللہ یہ عبرت کی نشانیاں بتاتے رہے گا۔ ابھی یہاں پیچھے کھڑی قیامت آ رہی تھی، یہ ساری نشانیاں جو آ رہی نا، قیامت اس کا پیغام تم کو دے رہی ہے، انتظار کرو بس، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں خسوف ثلاثہ کے بعد لوگ ڈر جائیں گے، لوگ انتظار کریں گے کہ ہماری بربادی کا ٹائم آ گیا۔ کیوں؟ ایمان لانا چاہ رہی، ایمان قبول نہیں، نیکیاں کرنا چاہ رہی، نیکیاں قبول نہیں، دعائیں کرنا چاہ رہی، دعائیں قبول نہیں۔ انتظار ہے ان کو، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مسلمانہ تڑپ رہی، رمضان میں، عام دنوں میں، تہجد میں اللہ کے دربار میں اٹھ کو کئی گرے ہمیں دعا کر لیے نہیں، کئی کو با ہمیں توبہ کر لیے نہیں، صبح کریں گے، پرسوں کریں گے، حج کو جا کو دعا کریں گے، عمرے جا کو توبہ کریں گے، رمضان کی آخری راتہ میں کب تو اعتکاف میں بیٹھے اسٹم کو کریں گے۔ ایسا سوچتے سوچتے عمر ہی گھڑ گئی، قیامت اچانک آ گئی، بڑے بڑے نشانیاں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نمبر 7، نمبر 8، 6 دھواں نکلے گا، 7واں خسوف ثلاثہ ہوگا، امریکہ، جاپان، عرب بہت بڑی زمین اپنے اندر سما لے گی۔ نمبر 8، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کا ذکر اللہ تعالی سورہ نمل کی 82 نمبر آیت میں کرتا ہے، 82 نمبر آیت کے سورہ نمل میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جو ہم قرآن میں تمہارے سامنے بولا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اے لوگوں، قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں جیسے بات کرے گا، تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے، یہ دیکھو ہماری نشانی آ گئی، زمین سے وہ جانور نکل گیا۔ ملک عرب، مکہ مکرمہ، کوہ صفا، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، اونٹ کے ہائٹ کے جیسا لیکن اونٹ نہیں ہوگا، خچر کے جیسا موٹا لیکن خچر نہیں ہوگا، گھوڑے کی جیسی رفتار لیکن گھوڑا نہیں ہوگا۔ تکلمہم ان الناس، لوگوں سے ایسے بات کرے گا جیسے ہمارا کوئی جگری دوست بات کر رہا ہے، باتیں کرے گا وہ۔ کرناٹک میں آکو کنڑا، آندھرا میں جا کو تیلگو، تمل ناڈو میں جا کو تمل، کیرلا میں جا کو ملیالم، عربستان میں عربی، انڈیا میں اردو نہیں، صرف عربی بات کرے گا، اور اس کی عربی بات کو سارے لوگ سمجھیں گے، سب سمجھنے والے ہوں گے، سب کو اللہ عربی سمجھنے جیسا مادہ دے دے گا۔ وہ جانور جب زمین سے نکلے گا لوگ تعجب کریں گے، یہ کیسا جانور نکل گیا؟
جو لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، قیامت کی بشارت دے رہا ہے، قیامت نزدیک آنے کے بارے میں ڈرا رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا، اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، موسیٰ کا عصا، سلیمان کی انگوٹھی، سنن نسائی جامع ترمذی کی حدیث۔ عصا موسیٰ کا لے کر کیا کرے گا؟ مومنوں کے پیشانی پر لکیر مارے گا، مومنوں کے چہرے نور سے چمک اٹھیں گے، منافقین کافروں کے چہرے پہ انگوٹھی لے کے سیل مارے گا پیشانی پہ، جیسے مدرا مارتے ہیں، مہر مارتے ہیں، پورا چہرہ جل کر خاک ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ یہ جانور جب زمین میں نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا، ساری دنیا سے مومنوں کو الگ، کافروں کو الگ، مسلمانوں کو الگ، منافقین کو الگ کر دے گا، ساری دنیا پھرے گا، یہ پوری دنیا میں جائے گا، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں جہاں دابۃ الارض نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، دابۃ الارض کے آ کر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نمبر 9ویں نشانی جو دنیا میں رونما کرے گا، سورج مغرب سے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، او میرے صحابہ، آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے وہ مغرب میں ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہوئے ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب وہ سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تیرے حکم سے مشرق سے نکلا، مغرب میں ڈوبا، اب تیرا کیا آرڈر ہے؟ اللہ کہتا ہے، جہاں سے نکلا تھا وہاں سے نکل، جہاں پر ڈوبا تھا وہاں پر ڈوب، یہی سلسلہ ہوتا رہے گا، مشرق سے نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا، اللہ کے عرش کا سجدہ کرے گا، اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ اسے روزانہ بھیجتا ہے، جا وہیں سے نکل، جہاں نکلا تھا وہیں پر ڈوبنا، جہاں ڈوبا تھا۔ ایک دن آئے گا جب وہ اجازت لینے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ فرمائے گا، اے سورج، آج تک مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا، میرا حکم ہے آج مغرب سے نکلنا، جہاں پر ڈوبتا تھا وہاں سے نکلنا، جہاں سے نکلتا تھا وہاں پر ڈوبنا۔ اب اللہ کا حکم ملتے ہی وہ سورج دنیا میں مغرب سے طلوع ہو جائے گا، سورج کا مغرب سے نکلنا دیکھ کر ساری دنیا والے ہکے بکے حیران پریشان ہو جائیں گے۔ آج دنیا کا نظام بدل کیسے گیا؟ دنیا کا یہ نظام بدلا کیسے؟ ہوا کیا دنیا کو؟ سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کے کھوپڑیاں رکھنے والے، جغرافک کو دیکھنے والے، سیٹلائٹ کے ذریعے سورج کی، چاند گرہن، سورج گرہن، ستاروں کی مقدار، یہ ساری دنیا کی جغرافیت کی سائنس فن رکھنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران، کیا دنیا بدل کیسے گئی؟ تحقیق کریں گے، سرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے، پتا چلے گا۔ مسلمانوں کی حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے، قیامت کے قریب جب دنیا کا لاسٹ ڈے ہوگا، دا فائنل ڈے ہوگا، اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا، یہ بات حدیثوں میں لکھ کر ہے۔ اس کا مطلب اسلام سچا ہے رے، ہمیں نہیں مانتے تھے کہ اسلام کو آتنکواد مذہب بولتے تھے، اسلام کو دنیا کا غلط مذہب بولتے تھے، اب یقین ہوا رے ہم نا، یہ اسلامی سچا مذہب با، ان کے پیغمبر آج سے کتنے کی سال پہلے اس کے بارے میں بول کو چلے گئی، اس کا مطلب اسلام سچا ہے، ہمارے پورے یہ ہندو دھرم غلط ہے، ہمارے یہ بتوں کی پوجا سب غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت قیامت بالکل برحق ہے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا اسلام سچا ہے، اللہ برحق ہے، اللہ کے نبی سچے تھے۔ اب جیسے ہی جانیں گے، جو جہاں کھڑا رہے گا وہیں پر سجدے میں گر جائے گا، جو جہاں کھڑا رہے گا وہیں سے اللہ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لانا شروع کرے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا ينفعها ایمانها ولا يقبل التوبہ، نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ کسی کا ایمان لانا، ایمان اس کے حق میں کام آئے گا، ایمان بھی کام نہیں، توبہ بھی قبول نہیں۔ ادھر سورج کو مغرب سے نکالے گا اللہ، آسمان سے توبہ کے دروازے 70,000 فرشتوں کی مدد سے اللہ کلوز کرا دے گا،
70,000 فرشتے توبہ کے دروازے بند کر دیں گے. لوگ پچھتائیں گے بہت دیری کر ڈالے ہمیں.